میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ جب تک درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آج کے اس بابرکت اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے اخلاص کا صدقہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، کیا فرما دیجئے ان سے کہ میری پیروی کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفاسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اپنی اطاعت کروا کے معاذ اللہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اطاعت کروا رہے ہیں، یہ تو ان کی عبادت ہو گئی، ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی میں عمل کریں گے، ان کی اطاعت کیوں کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس قول کا رد کیا، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ان کی اتباع کو قرار دیا، ان کی اطاعت کو قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہماری دوستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کا جو دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ دوست ہے، فرمایا فاتبعونی کا حکم دے دو ان سے، اور یہ جب آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، تو پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا فاتبعونی کی تفسیر میں سے جب گزر گئے آئیں گے یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ تم سے دوستی فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی منشا ہے، اور محبت اطاعت کرواتی ہے، اور کسی بھی محبت کی چند وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں، بالخصوص محبت کے اہل علم نے 3 بنیادی اسباب بیان کیے ہیں کہ محبت کسی سے اس کے کمال کے سبب ہو جاتی ہے، کسی میں اچھا کمال پایا جائے، وصف پایا جائے تو دل میں اس کے بارے میں ایک محبت کے جو ہے نا وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ محبت کسی سے، کسی کی سخاوت، نوال، سخاوت دیکھ کر اس کے بارے میں دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، اور کسی کے حسن و جمال کے سبب اٹریکشن بڑھتی، دل محبت، مطلب ایک اہل علم نے جو محبت کے 3 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر
دیوانہ ہو گیا مصر ان کا. کیوں؟ ان کے چہرے پر حسن وہ تھا، جمال وہ تھا کہ اگرچہ مصر میں ان کو غلام کی حیثیت سے بیچا جا رہا ہے، لیکن ان کے حسن نے ایسا اٹریکٹ کیا ان کو، ایسا ان کے دلوں پر حسن کا جو غلبہ آیا کہ آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی. تو محبت کے 3 بنیادی اسباب بیان کیے گئے: حسن و جمال، کمال، احسان. اب ان تینوں چیزوں کو جو اہل علم نے بیان کیا ہے، ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا ہم ذرا اس کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کی اتباع کا حکم دیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے محبت کا حکم دیا. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور میں تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، اس کو میں اس کے ذریعے محبت والا نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے محبت کو شرط قرار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بخاری شریف میں ہے کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، یا فرمایا عرض کیا حضور اپنی جان کے علاوہ، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر جب تک کوئی مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہ ہوگا. تو عرض کیا آقا اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. فرمایا الان عمر الان، اب یعنی ایمان کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا. اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمیں حکم دیا، اطاعت کا جو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر خوبی و کمال کے وصف سے متصف فرمایا. جو کسی ذات کی تکمیل میں، جو کسی ذات کے اکمل و اعلیٰ ہونے میں، جو کسی ذات کے مشرف ہونے میں، جو کسی ذات کے کمال کے درجے کے عروج پر ہونے میں جو اوصاف پائے جانے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان اوصاف سے اپنے محبوب کو متصف فرمایا. قرآن پاک پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. 3 پارے کا آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ کریم نے فرمایا یہ رسول ہم نے بھیجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منهم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے سب پر درجوں بلند کر دیا. ورفع بعضهم درجات، یعنی کوئی وہ ہے جس کو سب درجوں بلند کر دیا. اس آیت مبارکہ میں کلیم اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد حبیب اللہ کا ذکر کیا. ایک جناب کلیم نے اللہ سے کلام کیا، تب کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کا شرف حاصل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. ربی آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا. تو اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا، لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، میں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. عرض کیا پھر مولا اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو تجھے کون دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ میرا حبیب دیکھے گا. انہوں نے عرض کیا انا کلیموں کا محمد حبیبوں کا فمل فرق بین الحبیب والکلیم. اے مولا میں تیرا کلیم، وہ تیرے حبیب، میں بھی تیرا نبی، وہ بھی تیرے نبی. مجھے بھی رسالت عطا کی، ان کو بھی رسالت عطا کرے گا. مجھے بھی شریعت عطا کی، ان کو بھی شریعت عطا کرے گا. مجھے بھی کتاب عطا کی، ان کو بھی کتاب عطا کرے گا. مجھے بھی معجزات عطا کیے، ان کو بھی معجزات عطا کرے گا. مجھے بھی امت عطا کی، ان کو بھی امت عطا کرے گا. فمل فرق بین الحبیب والکلیم. اللہ پھر فرق کیا ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طوا میں آتا ہے، نالین باہر اتارتا ہے، مجھے آ کے پکارتا ہے، میرے ساتھ کلام کا شرف حاصل کرتا ہے، میرے دیدار کا طالب بنتا ہے. لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا. 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے، براق پہ سوار کروا کے، انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے، دنا فتدلّا فکان قاب قوسین کے مقام پر محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا.
موسیٰ تم طالب ہو وہ مطلوب ہے، تم طالب ہو دیدار کے، ان کو بلایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ خطاب کیا، ندا دی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بلایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یعنی آپ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبیوں سے کلام کا انداز دیکھے، یا آدم اسکن، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کلام کیا، ندا دی، ان سے خطاب فرمایا، یا آدم کہہ کے، یا نوح کہہ کے، یا ابراہیم کہہ کے، یا موسیٰ کہہ کے، یا عیسیٰ کہہ کے، یا زکریا کہہ کے۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کو بلانے کی آئی، جب ان سے کوئی کلام کیا، یا ان کو مخاطب کیا، یا ان سے خطاب کیا، یا ان کو ندا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ نہیں، القابات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، ان کی شانوں کے ساتھ، ان کے انداز کے ساتھ، ان کی جو ہے وہ محبوبیت کے عالم کے ساتھ کہیں فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ یعنی ان کو نام لے لے کر بلایا، مصطفیٰ کو اوصاف کے ساتھ ندا دی، بلکہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا۔ یعنی آپس میں جیسے ایک دوسرے کا نام لے کر بلا لیتے ہو، میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ بلانے ٹھہر جانا۔ آپس میں عام لوگ کسی کو جو نام لے کر بلا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دربار کے آداب اتنے بیان فرما رہا ہے۔ انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے خطاب کیا، بات کی، ندا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی ذکر کیا۔ قوم نے کہا یا شعیب، قوم نے کہا یا صالح، قوم نے کہا یا لوط، قوم نے کہا یا نوح۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی ندا، قوم کی بات، قوم کی گفتگو کو ذکر کیا، پیغمبر کے ساتھ نام لے کر بلایا۔ لیکن محبوب کی بات آئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب خدا ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے ان کے اوصاف کے ساتھ متصف کر کے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کو مخاطب کرتا ہے، تو امتیوں کے لیے بھی فرما دیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، ایسے نہ ان کو بلانے میں اپنا جیسا نہ ٹھہرا لینا۔ یعنی انبیاء کرام میں وہ وصف عطا کیا، ان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر اپنی امتوں میں، اپنے قوم میں، اپنے حواریوں میں، اپنے ساتھیوں میں ان کے ذکر کر کے، ان کے اوصاف بیان کر کے اور زیادہ اس وصف کو واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ کمال و رتبہ اگر کسی ذات کا ہے، جن کی خاطر یہ دنیا بنی، جس تکمیل کے لیے یہ آ رہے ہیں، سارے نبی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ جناب آدم علیہ السلام فرسٹ مین ہے، پہلے آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل مجھے حضرت حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ تو بی بی حوا کے ساتھ نکاح میں بعض محدثین نے حق مہر کا جو ذکر کیا ہے وہ درود پاک قرار پایا تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، دعا مانگی، تو تفاسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرض کیا، مولا ان کے جو ہے وہ طفیل میری مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم نے جو سب کچھ جانتا ہے، فرمایا آدم تو نے یہ نام کہاں سے جان لیا؟ ابھی تو ان کو میں نے بھیجا نہیں ہے، یہ نام کہاں سے جان لیا؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے مالک و مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا نظر آیا تھا۔ بلکہ حدیث میں ہے، ابن عساکر نے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ بلکہ حضرت جابر سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی ہے، بین کتفی آدم تک مکتوب لا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، حضرت آدم کے کندھوں کے درمیان
لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت سے خصائص کبریٰ میں منقول وہ روایت کے الفاظ ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا نقش و خاتم سلیمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات کا اگر اطاعت اور محبت کا جو حکم دیا ہے ان کو ان اوصاف سے متصف کیا ہے کہ کمال میں، عروج میں، رتبے میں، افضلیت میں ان کے مثل کوئی نہیں. بلکہ جناب آدم علیہ السلام نے جو عرض کیا وہ عرض پر لکھی تحریر کو دیکھ کر انجیل برنباس کے حوالے سے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا. انجیل برنباس کے چیپٹر نمبر 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ التجا کا ذکر ہے. آدم besought God saying, Lord, grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. Then God gave to the first man upon his thumbs that writing. Upon the thumbnail of the right hand, it said only one God. And upon the thumbnail of the left, it said Muhammad is messenger of God. Then with fatherly affection, the first man kissed those words and rubbed his eyes and said, blessed be that day when thou shalt come to the world. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا وہ تحریر میری انگلیوں کے ناخنوں پر ظاہر کر دے. تب اللہ نے پہلے آدمی کے انگوٹھوں پر اس تحریر کو ظاہر کیا. Upon the thumbnail of the right hand, it said only one God. اللہ ایک ہے. اور دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر لکھا محمد is messenger of God. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اب آگے کے الفاظ انتہائی محبت والے. Then with fatherly affection, پھر پدرانہ محبت میں the first man kissed those words. پہلے آدمی نے ان الفاظ کو چوما and rubbed his eyes اور اپنی آنکھوں پہ ملا and said blessed be that day when thou shall come to the world. یعنی کہا کہ مبارک ہے وہ دن جب سرکار آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. جناب آدم علیہ السلام کی محبت اور انتظار مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ مبارک ہے وہ دن جب آپ کی آمد ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد اسی نبی کے منتظر ہیں. جناب اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ وہ پیارا رسول ان میں بھیج دے. اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ اس دعا میں ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا وہ رسول جس کا ہستی کو انتظار ہے، وہ رسول جس کا کائنات کو انتظار ہے، وہ رسول جس کی خاطر کائنات بنی ہے، وہ رسول ان میں بھیج دے تاکہ اس خاندان کو اس جو ہے وہ نسبتوں کو عزتیں مل جائیں کہ جن میں وہ رسول آئیں گے وہ خاندان وہ قبیلہ کائنات کے قبیلوں میں افضل ہو جائے گا. التجا یہی ہے. اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں ان کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمد. جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے کہ میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. نام کے ساتھ ان کی آمد کے تذکرے اپنے حواریوں میں جناب عیسیٰ فرما رہے. ہم جناب عیسیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں لیکن ان کی محبت کا عالم یہ ہے، ان کی چاہت کا عالم یہ ہے. یہ دربار الہی میں مقام مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، دربار الہی میں ان کا رتبہ کیا ہے. اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے. یہی کہا حدیث پاک میں اول ما خلق اللہ نوری. یہی کہا حدیث پاک میں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. یہی کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے نہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلاما خلقت الافلاک، پیارے کائنات کو نہ میں بناتا. اگر اللہ فرماتا ہے لولا کلاما اظہرت الربوبیہ، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائیں گے. and shall bring the words of truth، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے. and so his faith shall have no end، اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ سچائی کا دین لے کر آئیں گے، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ انجیل برنباس باب چیپٹر نمبر 72 میں حضرت عیسیٰ کے یہ الفاظ ملتے ہیں. آپ فرماتے verily I say to you
The moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ فرماتے لوگوں میں تمہیں بڑی سچی بات بتاتا ہوں کہ جب اس پیغمبر کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا, چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. چاند ان کے قبضے میں ہوگا, چاند ان کے اختیار میں ہوگا. The world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ دنیا کو بتا رہے, the world, دنیا والوں خبردار, اس محبوب کو ٹھکرا نہ بیٹھنا, اس نبی کا رد نہ کر بیٹھنا, ان کا انکار نہ کر بیٹھنا. دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے کہ وہ نبی اس شان کا مالک ہے کہ جن کے قبضے میں اللہ نے چاند کو دے دیا. اور سورۃ القمر کی پہلی آیت 27 پارے میں اللہ کریم نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, چاند ٹکڑے ہوا, قیامت قریب آئی. چاند کے ٹکڑے ہونے کو قرآن میں ذکر کیا. محدثین نے وہ مشہور روایت بیان کی ہے, جب کفار نے معجزہ طلب کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی تشریف آوری سے پہلے ان کے اس وصف کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ the moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ افضلیت عطا کی ہے کہ انبیاء ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا جو ہے وہ حسین انداز نظر آ رہا ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا جب کفار نے کہا تھا ابتر ہو گئے. وعاص بن وائل نے کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابتر ہو گئے, منقطع النسل ہو گئے, ان کی جڑ کٹ گئی, ان کی نسل نہیں چلے گی, ان کی اولاد نہیں رہی, اسی طرح ان کا چرچا بھی ختم ہو جائے گا. 1-2 نسلوں کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, ان کا سب چرچا ختم ہو جائے گا, ان کا دین ختم ہو جائے گا. اللہ کریم نے جواب دیا. اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو اگر کفار نے یا قوم نے ان کی تکذیب کی, ان کا رد کیا, ان پر کوئی کلام کیا, ان پر کوئی اعتراض کیا تو پیغمبر جواب دیتے رہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے نا, چونکہ حبیب ہے نا, چونکہ اب کفار اعتراض کرتے ہیں, خالق کائنات جواب دیتا ہے. انہوں نے کہا ابتر ہو گئے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. تمام مفسرین نے سورۃ الکوثر کا یہی شان نزول بیان کیا ہے. جب کفار نے کہا ابتر ہو گئے, اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. جواب آتا ہے ابتر کا, لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں, خیر کثیر عطا کی ہے, آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں, کوثر کا مالک بنا دیا. فصلی لربک وانحر, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. بے شک وہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. ابتر آپ نہیں, کافر جھوٹ بولتے ہیں پیارے جنہوں نے آپ کو ابتر کہا. ابتر تیرا دشمن, جڑ کٹا تیرا دشمن, بے نام و نشان تیرا دشمن, ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا, چرچا ختم ہوگا تیرے دشمن کا. اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے محبوب کے ذکر کو ایسا بلند کیا, ان کی اولاد کو اتنی کثرت عطا کی, ان کی امت کو اتنی کثرت عطا کی. تفاسیر کے اندر جو ہے وہ کوثر کے معنی جو بیان کیے ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو کفار کے اس لفظ ابتر کے بدلے میں کوثر کا جو ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. ابتر آپ نہیں ہے. کوثر کے معنی جو بیان کیے تفاسیر میں کہ کوثر سے مراد علم بھی ہے, کوثر سے مراد نبوت بھی ہے, کوثر سے مراد جو ہے وہ جنت بھی ہے, کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے, کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے, کوثر سے مراد جو امت کی کثرت بھی ہے, کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے, کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے, کوثر سے مراد اعلیٰ اخلاق بھی ہے, کوثر سے مراد امت کی کثرت اور اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے, کوثر سے مراد بے شمار فتوحات ہیں. تفسیر خزائن العرفان میں لفظ کوثر کے 14 معنی بیان کیے ہیں, اور آخر میں مفسر نے یہی لکھا کہ وہ بے شمار خوبیاں اور نعمتیں جن کی نہایت کوئی نہیں, جن کی حد کوئی نہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے. پیارے یہ کافر کہتے تجھے ابتر کیا, نہیں تجھے ابتر نہیں کیا. یہ کہتے تیرا ذکر مٹ جائے گا, فرمایا نہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کسی کا ذکر اس کے استاد کا محتاج, کسی کا نام اس کے بیٹے کی وجہ سے روشن, کسی کا چرچا اس کے استاد کی وجہ سے,
شاگرد کی وجہ سے، کسی کا ذکر اس کے پیر کے سبب، کسی کا ذکر اس کے مرید کے سبب، کسی کا ذکر اس کے لیڈر کے سبب، کسی کا ذکر اس کے ورکر کے سبب، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے نام کو، محبوب کی ذات کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا۔ اللہ نے محبوب کے ذات اور ذکر اور نام کو ان سوالوں کا محتاج نہیں رکھا، پر ورفعنا لک ذکرک، کوئی کرے نہ کرے پیارے تیرے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے اور چرچا کر دیا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں نام محمد کی گونج ہے۔ اپنے جو ہے وہ نظام الاوقات پر غور کریں۔ اس وقت اگر ہمارے ہاں ظہر کا وقت ہونے والا ہے، دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں جہاں اس وقت جو ہے وہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، اور پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں رات کے 2 بج رہے ہوں گے۔ اب نظام الاوقات پر غور کریں، کوئی دن رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت اذان کی گونج نہ پڑ رہی ہو، اور اذان میں نام مصطفیٰ کو رکھ کر دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ نے اپنے محبوب کے چرچے کو بلند کر دیا، نماز میں ان کے ذکر کو شامل کر دیا، اذان میں ان کے ذکر کو شامل کر دیا، خطبے میں ان کے ذکر کو شامل کر دیا، بلکہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا کرے گا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ امام خازن نے تفسیر خازن میں بیان کیا، والمقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ لأنہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، والمقام المحمود مقام محمود مقام شفاعت ہے، لأنہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، کہ سارے اولین و آخرین وہاں حضور کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، اس لیے ان کا نام محمود ہے، محمود ہے، اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مبالغہ ہے تعریف کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف سے آپ کو متصف کیا ہے کہ جن کے سبب کسی سے محبت کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی عزتیں، عظمتیں، شانیں، رفعتیں بیان کی، خالق کائنات ہو کر، مالک کائنات ہو کر، وحدہ لا شریک، بے نیاز ہو کر اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف خود بیان کرے۔ اسی سے ہمیں اللہ کے محبوب کی ذات کی عظمت کا اظہار ہو جاتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے اللہ کے دربار میں۔ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 74 میں فرمایا، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں فرمایا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کہیں فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ کہیں محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ متصف فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا۔ اور کہیں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ چلیے سورہ نجم میں اللہ کریم فرماتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی جاتی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 فرمایا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور کہیں اللہ اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ
ساتھ بیان فرماتا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کہیں محبوب کی شان سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں یوں بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کہیں فرمایا جا رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 13 اللہ ارشاد فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اور کہیں فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کہیں فرمایا جا رہا ہے چلیے سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چلیے سورہ والضحیٰ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور کہیں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں چلو فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں چلیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47 میں چلیے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں چلیے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور کہیں محبوب کی شان سورۃ الفتح میں یوں بیان کی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور کہیں محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں یوں بیان فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور کہیں محبوب کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور کہیں محبوب کی شان میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لگا ذکرک، میں کہاں کہاں سے قرآن پڑھوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے اوصاف کو، کمالات کو، آپ کی ذات کو، آپ کی عزت کو، آپ کے منصب کو، آپ کے آداب کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے افضل و اعلیٰ ہونے کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ دنیا والوں اگر محبتوں کا مرکز بنانا ہے، اگر چاہتوں کا مرکز بنانا ہے، عقیدتوں کا مرکز بنانا ہے تو حسن میں، کمال میں، رتبے میں، سخاوت میں، زندگی کے ہر وہ اچھائی جس کو تم حسن، پیار، محبت، جو چاہت کا مرکز قرار دو، زندگی کی ہر وہ اچھائی، زندگی کی ہر وہ خوبی، دنیا کی ہر وہ جو ہے وہ وصف جو ہے جس کے سبب کسی سے عزت کی جائے، کسی سے پیار کیا جائے، وہ تمام اوصاف، وہ تمام کمالات، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام شرف، وہ تمام عزتیں اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے مصطفیٰ کی ذات جن کی پیروی کی جائے، جن کی اتباع کی جائے۔ یہ محبتوں کا مرکز اگر ہمیں بنانا ہے تو اس ذات کو بنا لیجیے، اپنی چاہتوں کا مرکز ان کو بنا لیجیے۔ یہ جو پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے
جو میلاد کی خوشی مناتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر, ان میں اپنا رسول بھیج دیا. کس لیے بھیجا؟ اگر محبوب کی آمد کا تذکرہ کر کے محبوب کی ذات کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محبوب آئے کس لیے آئے؟ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے, حکمت و دانائی سکھانے کے لیے آئے, کفر اور شرک اور ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے. محبوب کی آمد کا مقصد بیان کیا. ان کی اتباع کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کے بھیجا. کجاکم برہان من ربکم, رب کی طرف سے دلیل آ گئی. دلیل لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبود سامنے رکھ لیتے ہیں, ان کی پوجا کر لیتے ہیں. اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم اس کو پہچانے کیسے؟ کیسے وہ رب ہے, کیسے وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات کی پہچان کسے ملے, کیسے ملے؟ تو اللہ نے ان لوگوں کے اس قول پر کہ لوگ کہتے تھے ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ملے, فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ کی طرف سے روشن دلیل آ گئی, روشن دلیل. اور آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں کسی بھی دعوے کی صداقت کے لیے اس کی دلیل کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے. دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا زیادہ سچا اور مضبوط ثابت ہو جائے گا. اگر دلیل کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلیل بنایا اپنی ربوبیت کی. تو ذات مصطفیٰ میں کوئی نقص رکھا ہی نہیں ہے, کوئی خامی کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو بے مثل و بے مثال بنا کے اور تمام اوصاف و کمالات محبت کا جو سبب ہے ان سے متصف فرما کے اللہ نے دنیا کو ان کو نمونہ, ان کی ذات کو نمونہ بنا کے کہ سارے پیغمبر اچھے, عزت والے, شان والے, لیکن اس وقت نجات ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, فرما برداری میں ہے, ان کی جو ہے وہ غلامی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. نعرے لگانا سعادت, لیکن صرف نعرے لگا کے سو جانا یہ مراد نہیں ہے. نعرے لگا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا, یہ کافی نہیں. اگر ہم نے گھر میں پرچم لگا دیا, چراغاں کر لیا, اپنی گلی سجا لی, محفل کر لی, ہم نے حق محبت ادا کر دیا, نہیں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ تو آپ ہماری ڈسٹرکٹ بار اور اس کے تمام اراکین اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تو نے اس محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے جن کا امتی بننے کی خواہش نبیوں نے ظاہر کی ہے. یہ تو اس احسان عظیم کا شکر ہے. اور پھر ان کی غلامی اور ان کی جو ہے وہ امت ہونے کے ناطے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. وہ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام, آپ کی آل و اطہار اور صحابہ کرام کے ادب و احترام اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اب ہمیں اس ناطے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. آج کے اس میلاد کے پیارے اجتماع میں ہمیں یہ سوچ لے کر جانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, وہ آخری الفاظ میں وہ روایت سناؤں گا. وہ روایت جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, حضور کیا مجھے ملے گی؟ فرمایا ہاں. عرض کیا کہ پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں, کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ حوض پر ملوں گا. حضور اگر وہاں نہ مل سکے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ حوض پر نہ ملا تو تم پل صراط پہ مجھے دیکھ لینا. عرض کیا کہ وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ پل صراط پر بھی نہ ملا تو میزان جہاں وزن تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا. عرض کیا کہ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا یہ 3 مقام ہے, یہیں مل جاؤں گا, یا میزان پر ملوں گا, یا حوض پر ملوں گا, یا پل صراط پر ملوں گا. فارا مومنٹ, ہمیں تھوڑا سا تصور میں لائیے وہ میدان محشر کا منظر, تھوڑا سا تصور میں لائیے وہ کیفیت. اللہ نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا, مقام محمود پر اللہ اپنے محبوب کو متمکن کرے گا. یہ مقام محمود والے رسول یہ پل صراط پر کیا کرتے ہوں گے, حوض کوثر پر کیا کرتے ہوں گے, میزان پر کیا کرتے ہوں گے. مشکات کی حدیث کی شرح میں, میرات المنادی شرح مشکات المصابیح میں ایک جملے لکھے ہوئے کہ حوض کوثر میدان محشر کی پیاس میں
نیکوں کے لیے پانی کے جام ہوں گے یا جس کو اللہ عطا کرے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی ملے گی. حوض کوثر پر لوگوں کو پانی ملے گا، پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر خدام مقرر ہیں پانی پلانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بیان کی نا سورہ توبہ میں، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، امتیوں پر بہت زیادہ بہت چاہنے والے، کمال مہربان. حوض کوثر پر خدام پانی پلاتے ہوں گے، لیکن سرکار میدان محشر کی گرمی میں اپنے غلاموں کو پیاسا دیکھیں گے تو بے قراری کے ساتھ خود آگے بڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے پانی کے پیالے بھر بھر کے عطا فرمانے لگ جائیں گے کہ اپنے غلاموں کی بے چینی دیکھی نہ جائے گی. ماں اپنے بچے کو جب تڑپتا دیکھتی ہے نا تو اپنے سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ کر بچے کو سینے سے لگاتی ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ دنیا کی تمام ماؤں کی مامتا ایک طرف، اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو اپنے محبوب کی امتیوں سے جو محبت عطا کی ہے، ان کی پیاس کو دیکھ کر خود پانی پلانے آ جائے. اور کوئی ادھر تڑپے گا، سرکار پل صراط پر قدم لڑکھڑا گئے، وہ بال سے زیادہ باریک، وہ تلوار سے زیادہ تیز، 500 سال کی مسافت، جہنم کے آنکڑے کھینچتے ہوں گے. وہ تنگ و تاریک پل صراط، جب اس پر سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ لڑکھڑائیں گے، ڈگمگائیں گے، کٹنے لگیں گے. جب ڈگمگا جائیں گے تو عرض کریں گے یا رسول اللہ میں گرا، مجھے بچا لے، آقا میں گرا، مجھے بچا لے. ان کی اس آواز پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے، بازوؤں کا سہارا دیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، رب سلم امتی، اللہ میری امتی کو سلامت رکھنا. امتی امتی کی صداؤں کے ساتھ، سلم سلم کی ڈھارس کے ساتھ پل صراط سے پار کرواتے ہوں گے. اور کوئی ادھر تڑپے گا، سرکار میرے وزن تھوڑے ہو گئے، میزان پر جس کی نیکیاں کم ہو گئی، اب یہ تڑپے گا، سرکار میرے وزن تھوڑے ہو گئے. تو حضور ادھر تشریف لائیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا کم یعنی ہلکا ہے، گناہ زیادہ ہیں. فرمائیں گے فرشتوں دوبارہ تولو، وزن دوبارہ ہوئے، نیکیاں کم گناہ زیادہ. حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار اس کا پڑا ہوا درود رکھیں گے، کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار اپنی نیکیاں رکھیں گے، اور کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں سرکار اپنا قدم رکھ کر کہیں گے فرشتوں دیکھو میں نے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا. کیوں فرمائیں گے کہ فرشتوں رب کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کا نزول جب ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے میرا ایک بھی امتی جب تک دوزخ میں ہوگا میں نے راضی نہیں ہونا. اللہ نے آج مجھے وہ آیت عطا کر دی ہے جس میں میری امت کے لیے اللہ نے مجھے راضی کر دیا ہے، اللہ نے میری امت کے بارے میں ڈھارس عطا کر دی ہے. اب ذرا تصور کی کیفیت میں دیکھیے کہ وہ محبوب جو دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے غاروں میں جا جا کر ہمارے لیے روتے رہے، معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وہ محبوب جو وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، وہ محبوب جو قبر انور میں جاتے ہوئے جب حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے آخری دیدار کے لیے چادر جب چہرے سے ہٹائی تھی تو آپ اپنی قبر انور میں بھی لبھائے مبارکہ حرکت میں تھے، امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھیں. اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا شور ہوگا، کوئی کسی کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہو رہا ہوگا. مخلوق انبیاء کے پاس جائے گی، بخاری کی حدیث کے الفاظ، نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. اب نفسی نفسی کے شور میں، بے چینیوں بے قراری کے شور میں، اس جو ہے وہ کیفیت غم میں کوئی کسی کے لیے کوئی ڈھارس نہ بن رہا ہے. کوئی نبی لوگوں کو کہہ رہے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. ماں بیٹے سے نظریں چراتی ہو، باپ بیٹے سے نظریں چراتا ہو، سب رشتے منقطع ہو چکے ہو، اس کیفیت میں نفسی نفسی کے شور میں ایک ہی تو زلفوں والا آقا ہے، ایک ہی تو گنبد خضرا والا سونا محبوب ہے، ایک ہی تو ہمارا آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اس نفسی نفسی کے شور میں جن کو اپنی جان کی نہیں اپنے غلاموں کی فکر لگی ہوگی، اپنے غلاموں کے لیے بے چین و بے قرار نظر آ رہی،
اپنے غلاموں کے لیے بے چینی و بے قراری اور آنسو بہاتے نظر آئیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آپ کئی بار اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں سجدے میں گریں گے، اللہ میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کر دے۔ امتیوں سے اتنا پیار۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ وہ آقا اتنا کرم کرے، اتنا پیار کرے، اتنا، واللہ ایک جملہ میں اپنی پوری عقیدت کے ساتھ بول کر جا رہا ہوں کہ ہمیں خود اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں ہوگا جتنا سرکار ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے یہ ہمیں جو محبت کا حکم دیا یہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ محبت فرما چکے، وہ پیار کر چکے، کر رہے ہیں، کریں گے۔ ہمیں جو حکم دیا ہے یہ ون سائیڈڈ محبت نہیں ہے، یہ محبوب کے احسانات اور کرم نوازیوں پر غور تو کرے۔ خدا کی قسم اپنی زندگیاں بھی ان کے قدموں پر نچھاور کر دے وہ بھی کم ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا معراج ہے میری امتیوں کے لیے، ہم اپنی جانیں بھی ان کے قدموں پر نچھاور کر دیں ان کے احسانوں کے بدلے میں، وہ بھی کم ہے۔ آج اگر ہم یہ اپنی زندگی اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ میں جھوٹ سے بچوں، میں کرپشن سے بچوں، میں برائی سے بچوں، کیونکہ گناہ ایزی اور اپروچ آسان ہو گئی، موقع زیادہ ملتے ہیں اب، لیکن اس کیفیت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اپنے رب کے احکام کو یاد کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ملنے والے بہت بڑے منافع، اگر کوئی ناجائز طریقے سے آ رہا ہو، بہت بڑا کوئی سورس مل رہا ہو، لیکن اپنے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دینا، واللہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ سادہ زندگی میں آ جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ بہت بڑی آسائشیں نہیں مل سکیں گی۔ دنیا اگر حرام کے موقع ملیں، میں نہیں کہتا کہ ہر آسائش والا حرام ذریعے سے آتا ہے، لیکن موقع ملتے ہیں، ہمیں اپنے اندر ایک قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرنی ہے کہ مجھے جتنا بھی موقع ملے، نفس و شیطان جتنا بھی ورگلائیں، میں نے اپنے آقا کے احکام کو نہیں چھوڑنا۔ وہ نبی جو میدان محشر میں بھی ہمیں نہ بھولیں، ہم کیوں ان کو بھول جائیں اپنے چھوٹے سے معاملے میں، چند سکوں کے لیے، یا تھوڑے سے اپنی جو ہے وہ نفس کی خواہش کے لیے کیوں گناہ میں جا پڑے، کیوں برائی میں جا پڑے۔ لہذا میں آج یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھنا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، اور دنیا میں جتنے بھی گناہ کے موقع ملے انشاءاللہ تعالی ان کو ٹھکرا دیں گے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں، الفت میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے فقد احبانی، اور مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا کر دے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے ایک سوچ دی ہے، محبت بانٹنے والا انداز دیا ہے کہ ہمیں دین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ کوئی کسی شعبے میں ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اپنے اپنے حصے کا سنت کی خدمت کا کام کرے، دین کی خدمت کا کام کرے، اپنا اپنا حصہ سب دین کی خدمت میں شامل کرے۔ کسی کو قلم اللہ نے دیا ہے، کسی کو زبان دی ہے، کسی کو تحریر، کسی کو تقریر، کسی کو اللہ نے منصب تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سورسز بنا دیے۔ ہر اپنے اپنے انداز میں دین کی خدمت میں اپنی کوشش کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلغوا عنی ولو آیہ پر عمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو کا ایک ہی آیت ہو، یعنی ایک بھی علم کی بات تم جانتے ہو اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ یہ دیے سے دیا جلاتے چلو، جو سیکھا ہے آگے سکھاتے چلو۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت فرما کے ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔